بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ کا پروگرام نیوز روم ہمارے فیس بک پیج پر لائیو، اور میں ہوں رخشان میر۔ نواز شریف کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 9 جولائی 2018 کو طلب کر لیا ہے۔ طلبی کی وجہ کیا بنی؟ ناظرین، پاکستان عوامی تحریک کے نیاز انقلابی کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست کا متن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 28 جولائی 2017 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، اور پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی نااہل شخص جسے سپریم کورٹ نااہل قرار دے، اس کے نام پر سیاسی جماعت کیسے رکھی جا سکتی ہے، اور اس سیاسی جماعت کے امیدواروں کو ٹکٹ کیسے تقسیم کیے جا سکتے ہیں، اور پھر وہ انتخابات میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا اب مسلم لیگ نواز اپنی پارٹی کا نام تبدیل کرے گی؟ پاکستان عوامی تحریک کے نیاز انقلابی نے یہ جو درخواست دائر کی ہے، اس پر ایکشن لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 9 جولائی کو طلب کر لیا ہے، اور طلبی کا نوٹس سابق وزیر اعظم کی رہائش کا جاتی عمرہ کے پتے پر بھیج دیا گیا ہے۔ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے ساتھ قانونی ماہر میاں زین قریشی ایڈوکیٹ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے، اور ان کو ہم ٹیلی فون لائن پر اپنے ساتھ لیتے ہیں اسلام آباد سے، اور جانتے ہیں کہ اب اس کیس کی سٹینڈنگ کیا ہے، قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کیا کوئی ایسا شخص جسے سپریم کورٹ نااہل قرار دے وہ اپنے نام پر سیاسی جماعت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ PMLN پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے نام سے یہ منسوب ہے۔ میاں زین قریشی ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے، اور ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس کی سٹینڈنگ کیا ہے۔ آپ مجھے سن پا رہے ہیں میاں زین قریشی صاحب؟ جی بالکل۔ آپ نے فیصلہ سنا ہے، الیکشن کمیشن نے 9 جولائی 2018 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو طلب کر لیا ہے، اور یہ پاکستان عوامی تحریک کے نیاز انقلابی کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کا نتیجہ ہے۔ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا، تو کیا وہ پارٹی کا نام بھی تبدیل کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج الیکشن کمیشن کی طرف سے جب سابق وزیر اعظم کو 9 جولائی کو جو طلب کیا گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا لیگل کیا افیکٹ ہوگا۔ جی، لیگل افیکٹ اس کا کیا ہے؟ دوسری طرف جو پٹیشن ہے ان کی انٹینشن دیکھی جائے گی، کیا انہوں نے میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ یہ پٹیشن فائل کی، کیا اس میں پبلک ایٹ لارج کا کوئی انٹرسٹ ہے؟ یہ دو چیزیں مین دیکھی جائیں گی۔ جب بھی آپ کوئی کیس کسی بھی کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، سب سے پہلے یو ہیو یور پروو یور بونا فائڈ، آپ کو اپنی نیک نیتی ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ یو ہیو ٹو پروو کہ یو ہیو کم ٹو دا کورٹ ود دا کلین ہینڈس، ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ پیر جو ہے وہ انتخابات میں حصہ ہی نہیں لے رہی، ٹھیک ہے، پاکستان عوامی تحریک انتخابات میں حصہ ہی نہیں لے رہی، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کیا لیگل افیکٹ ہے۔ ابھی یہ وہ بات ہے کہ نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، یہ ابھی ہم نے اس کو لیگلی دیکھنا ہے، لیگلی کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آج جو لاسٹ ڈیٹ تھی ٹکٹ واپس لینے کی، وہ لاسٹ ڈیٹ گزر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کل تک جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سائنس الاٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پرسوں سے یہ پرنٹنگ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اب 9 جولائی مطلب الیکشن سے تقریباً 14 to 15 ڈیز پہلے میاں صاحب کو وہاں پہ اپیئر ہونا ہے بفور دا ہانریبل الیکشن کمیشن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پہلے دن تو میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب اپیئر ہوں گے، اگر اپیئر ہو بھی جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے لائر اس دن وکالت نامہ فائل کریں۔ قانونی طور پر یہ درخواست ان کی کچھ سٹرونگ تھی، کچھ وقت رکھتی تھی، جبھی تو پھر الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا نواز شریف کو۔ دیکھیں، طلب تو ظاہری بات ہے، جب بھی کوئی پٹیشن فائل ہوتی ہے طلب تو لازمی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی اوپوننٹ کوئی کسی کے خلاف کیس فائل ہوتا ہے وہ لازمی اس کو طلب کرتے ہیں۔ ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ کیس پروسیڈ ہوگا، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کسی کا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 199 ڈیل ود دا بیسک فنڈامنٹل رائٹ، کہیں بھی کسی کا کوئی رائٹ انفرنج ہو رہا ہے، پبلک ایٹ لارج اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو پٹیشن فائل کی کیا اس سے پبلک ایٹ لارج افیکٹ ہو رہی ہے، اور دوسری یہ چیز کہ جو اس کا لیگل جو میں پھر اس کی لیگل اس کی کیا ویلیو ہے۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس کی اگر ہم بات کریں اکارڈنگ ٹو قانون شہادت آرڈیننس،
یہ ابھی جو جب سے پی ایم ایل این کے جو سابق جو پی ایم ایل این کے جو پریزیڈنٹ تھے میاں نواز شریف صاحب، جب سے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس کے بعد کے جتنے بھی ان کے ایکٹ ہیں ان کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اب سے اگر ہاں اس کا بہت اسٹرانگ لیگل افیکٹ ہونا تھا اگر وہ جو ٹکٹ ایشو کیے گئے ہیں پروونشل اسمبلی ایز ویل ایز نیشنل اسمبلی ان کے اوپر اگر سگنیچر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ہوتے تو ان کی پٹیشن بہت اسٹرانگ تھی. ٹھیک ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اب کل کو وہ یہ ابھی تو مطلب میں بالکل میں بات کروں گا لیگل کیونکہ ایز اے لائر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہم نے نو ون از بفور دا لا ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے جو ہیں سابق جو صدر ہیں اور سابق وزیر اعظم پاکستان اب وہ کسی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اب وہ اپنا نام چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نام سے اگر کسی کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے تو نام کو ختم کر دینا چاہیے. کل کو یہ بھی پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے ان کا نام چینج کریں. ان کا تو نام سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں آ گیا. ہم نے دیکھا اس کے ہمارا جو لا ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. ہمارا لا اس بارے میں ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ ایک شخص کو اگر ڈسکوالیفائی کرتا ہے تو وہ اپنی سیاسی جماعت اپنے نام سے چلا سکتا ہے. اس پر لا کچھ نہیں کہتا ڈائریکٹلی. آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از دا سپریم لا آف لینڈ. ٹھیک ہے. یس. الیکشن کمیشن کا جو لیٹسٹ ایکٹ ہے 2017 الیکشن کمیشن ایکٹ وہ بنا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی لائٹ میں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بھی ایسی کلوز نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ کوئی ڈسکوالیفائڈ پرسن کے نام سے آپ پارٹی چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے. ایسا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا بیس کرتا ہے یا کوئی بھی جو ہماری جو کورٹس کام کرتی ہیں وہ دیکھتے ہیں لا کیا ہے. وٹ دا لا از. فائل کیا کہتی ہے. جہاں پہ لا بھی کلیئر ہے فائل بھی کلیئر ہے. فائل کلیئر مطلب ڈاکومنٹری ایویڈنس میں اگر کہیں پہ نام ہے دیٹ از ناٹ فیئر. ٹھیک ہے. وہ امیڈیٹلی اس کا افیکٹ ہوگا. اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ابھی ہمیں اپنے ماضی میں بے شمار ایگزامپل ملتی ہیں جس طرح کی یہ پٹیشن فائل کی ہے نا مسلم لیگ نون کے خلاف. اسی طرح کی ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے خلاف. اس میں ان کے اوپر جو ایلیگیشن یہ تھا مطلب وہ بھی الیکشن کمیشن میں فائل کی تھی. اس میں بھی افتخار چودھری صاحب کی پارٹی کو نوٹس گیا تھا. اس کے اوپر بالکل وہ اور یہ چیز آلموسٹ 99.9% سیم ہے. اس میں کہا گیا تھا کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کو مس یوز کر رہے ہیں. جیسا کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری پاکستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں. انہوں نے اپنے جو کانسٹیٹیوشنل ایک پوسٹ تھی چیف جسٹس آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے وہ ایک ادارے کا نام یوز کر رہے تھے. انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کو مس یوز کرتے ہوئے اپنی پارٹی بنائی ہے جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی. ٹھیک ہے. اب ہم نے پریسیڈنٹ دیکھنا ہے. لا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایویڈنس میں کوئی نہیں ہے. اب پریسیڈنٹ دیکھنا ہے وہ پٹیشن خارج ہوگی. اگر اس پٹیشن کا کوئی افیکٹ ہوتا تو یہ چیز افیکٹ ہو سکتی تھی. لیکن ایسا اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوا. وہ پٹیشن ڈسکس ہوگی. لہذا پریسیڈنٹ میں بھی کوئی ایسا ہمیں کیس ماضی میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہمارے لا میں کوئی ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ میاں زین قریشی ایڈوکیٹ صاحب. اس میں ہم ایک اور چیز دیکھیں گے. اس میں جو مطلب جو چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے کہا 2 پٹیشن فائل ہوئی. ایک آج فائل ہوئی ہے پٹیشن جو مصطفیٰ کمال جو پاکستان جو پارٹی ہے کراچی کی پاکستان پارٹی اس میں اس کی طرف سے پٹیشن فائل کی ہے. کراچی کے 3.5 کروڑ ووٹرز ہیں وہ اس میں کوئی اس طرح کی پٹیشن فائل کی ہے. انہوں نے اس کو قابل سماعت کر کے لیکن اس کو رکھ دیا الیکشن کے بعد. ثاقب نثار صاحب جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا جو بھی ایشو ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسا ایکٹ چاہے وہ لیگل ہو چاہے وہ انلیگل ہو میں نہیں ہونے دوں گا جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو. یہ الیکشن ڈیلے کی ٹیکٹکس ہیں. آپ خود دیکھیں آپ دیکھیں سپوز اگر وہ ان کی جو اسی دن وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پارٹی کا نام چینج کریں تمام امیدوار کو دوبارہ سے ٹکٹ سبمٹ کرانے پڑیں گے. یہی بات ہے نا. بالکل جی بالکل. تمام امیدوار کو دوبارہ سے ٹکٹ سبمٹ کرانے پڑیں گے.
9 تاریخ کو بلاتی ہے, سپوز 5-7 دن تو آپ کو پتا ہے ڈسیزن میں لگی جائیں گے. سپوز اگر امیڈیٹلی اس کی ہیئرنگ ہو 5 مطلب الیکشن سے 5 دن پہلے آپ دوبارہ ٹکٹ جمع کرائیں, کیا سمجھتے ہیں کہ 25 جولائی کو الیکشن ہو جائے گا؟ نہیں جی میرے بالکل خیال کے مطابق ایسا اس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, اٹ از بیسڈ آن میلیفائڈ انٹینشن. ہاں ایک طریقے سے وہ اور افیکٹ ہو سکتا تھا اگر عوامی تحریک بھی اس الیکشن میں یہ پیڈ بھی اگر اس میں کنٹیسٹ کرتی, وہ کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی, تو مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ہیو اینی رائٹ ٹو فائل دس پٹیشن. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ایڈوکیٹ میاں زین قریشی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت اردو پوائنٹ کے ناظرین کو دیا اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. اپنا جو ان کا انالیسس تھا قانون کی روشنی میں, کیونکہ قانون کے طالب علم ہیں, لائر ہیں, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان عوامی تحریک کے نیاز انقلابی کی جانب سے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا وقت ہے, اور وہ کس طرح سے نقصان پہنچا سکتی ہے نواز شریف صاحب کو. اب بات کرتے ہیں ناظرین اپنے دوسرے موضوع پر. لاہور ہائی کورٹ نے شاہد خاقان عباسی جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی درخواست سنتے ہوئے, درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے آبائی حلقے NA57 سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے, اور اس فیصلے کے خلاف وہ خواجہ طارق رحیم کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ میں گزشتہ روز انہوں نے اپیل کی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی اپیل پر اس نے سماعت کی. سابق وزیر اعظم نے اپیل میں موقف اختیار کیا کہ اپیلیٹ ٹریبیونل نے اختیارات سے تجاوز کیا. ٹریبیونل کو تاحیات نااہلی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ابتدائی حکم میں شاہد خاقان عباسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی اپیلیٹ کورٹ کی جو وہ فیصلہ تھا اس کو مسترد کر دیا اور ان کو مری سے انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی. ٹریبیونل کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ریٹرننگ افسران اور اپیلیٹ ٹریبیونل کے فیصلوں کا نوٹس لینا چاہیے. شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ اس طرح کے فیصلے کیوں دیے جا رہے ہیں, انتخابات میں اب 1 مہینہ بھی باقی نہیں ہے, اور اس طرح سے کیا یہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہے؟ کیا انتخابات کا جو عمل صاف اور شفاف ہونا چاہیے, کیا اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش ہے؟ شاہد خاقان عباسی کا مزید کہنا تھا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عدالت کے باہر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہر حلقے میں شیر موجود ہے, الیکشن میں عوام دیکھ لیں گے, ہمیں پوری امید ہے نواز شریف الیکشن سے قبل واپس آئیں گے اور لاہور سے 1 سیٹ بھی کسی اور جماعت کو نہیں جائے گی. یہ تھی ایک آج کی اہم خبر, چونکہ بڑی بات تھی, میڈیا پر بات کی جا رہی تھی کہ شاہد خاقان عباسی کے کاغذات نامزدگی ان کے آبائی حلقے NA57 مری سے نامنظور کیے گئے ہیں, مسترد کر دیے گئے ہیں, تو آج وہ منظور کر لیے گئے ہیں. ناظرین ایک اور اہم خبر ہے, آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کتنے خسارے میں جا رہی ہے. آپ سن کر محو حیرت ہوں گے کہ PIA کا خسارہ 406 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. 406 ارب تک PIA کا خسارہ پہنچ گیا ہے. PIA حکام کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کا خسارہ 406 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, جبکہ اس کے مجموعی اثاثے 111 ارب روپے کے ہیں. 111 ارب روپے کے اثاثے مجموعی اور خسارہ 406 ارب, یعنی اثاثے کم اور خسارہ زیادہ. قومی ایئر لائن انتظامیہ نے PIA نجکاری کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا ہے, جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ قومی ایئر لائن کے کل اثاثے صرف 111 ارب روپے ہے, جبکہ خسارہ 406 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. زیادہ تر روٹس پر نقصان اور ضرورت سے کئی گنا زیادہ ملازمین خسارے کی وجہ بنے, جبکہ گزشتہ سال سے زیادہ تر جہاز گراؤنڈ ہو چکے ہیں. یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سیاسی انفلوئنس کا استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری بھرتیاں کروائی جاتی ہیں. فلاں کا رشتہ دار, فلاں کا جاننے والا, فلاں کے حلقے میں اہمیت کا حامل, اس کو نوکری پر رکھوا دیا جائے, اس کو PIA میں ملازم بھرتی کروا دیا جائے. اتنی ضرورت نہیں جتنے ملازمین بھرتی ہو جائیں, اور پھر صورتحال یہ بنتی ہے کہ
کہ اثاثے کم اور خسارہ زیادہ ہوتا ہے۔ طیاروں پر قومی طیاروں پر جو مارخور کی تصویر بنائی گئی ہے، جو چھاپی گئی ہے، آپ نے دیکھی ہے، جو نیا ڈیزائن آیا ہے، اس حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے سوال میں پھر جواب دیا گیا کہ مارخور کی تصویر لگانے کا مقصد قومی پرچم کی تصویر ہٹانا نہیں تھا، قومی شناخت کی تبدیلی یا اسے ہٹانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، قومی پرچم کو جہاز کی دم سے منتقل کر کے درمیان میں لگایا گیا ہے، عدالت جہازوں پر مارخور کی تصویر بنانے سے روکنے کا حکم واپس لے۔ پی آئی اے انتظامیہ نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ عدالت ایئر لائن انتظامیہ کی سہولت کے لیے مناسب احکامات جاری کرے، یونین عہدیداروں کو پی آئی اے کے خلاف پروپیگنڈا اور رکاوٹیں ڈالنے سے روکا جائے، ادارے میں اہل افراد کی بھرتیوں کے لیے اجازت دی جائے۔ اور قوم اس وقت یہ چاہتی ہے کہ پی آئی اے کو کسی طریقے سے اس طرح سے فعال کیا جائے، اس طرح سے ہی بہترین فلائٹ بنایا جائے جس طرح سے وہ ماضی میں ہوا کرتی تھی، جب لوگ انٹرنیشنل لوگ یہاں پر سفر کرتے تھے تو کہتے تھے گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، یہ ایک بہترین پرواز ہے، لوگ بہت اچھے ہیں۔ مگر آج صورتحال سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے اور نااہل لوگوں کی بھرتیوں کی وجہ سے اور ضرورت کم عملہ زیادہ کی وجہ سے آج یہ نوبت آن پہنچی ہے کہ اثاثے 111 ارب کے اور خسارہ 406 ارب کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس پہ ہم نے دن کے اہم موضوعوں پر تفصیلی بات کی۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت۔ پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔